اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علامات قیامت گویا ایک ہار میں پروئی ہوئی ہیں، اگر اس ہار کو کاٹ دیا جائے تو یہ واقعہ ہونے میں تانتا باندھ لیں۔ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے جب کہ ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا گفتگو کر رہے ہو؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ہم قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت ہرگز قائم نہ ہوگی جب تک تم لوگ قیامت کی 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نشانیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا: نمبر 1 دھواں، نمبر 2 دجال، نمبر 3 دابۃ الارض، نمبر 4 سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، نمبر 5 حضرت عیسیٰ بن مریم کا نزول، نمبر 6 یاجوج ماجوج، نمبر 7 مشرق میں، نمبر 8 مغرب میں، نمبر 9 جزیرۃ العرب میں، نمبر 10 اور سب سے آخر میں یمن کی طرف سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو میدان محشر کی طرف اکٹھا کر دے گی۔ حضرات گرامی، ان نشانیوں میں دجال کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے مختصر ذکر کرتے ہیں۔ دجال کی شکل و صورت کیسی ہوگی؟ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں خواب میں سویا ہوا کعبہ کا طواف کر رہا تھا کہ ایک صاحب جو گندم گوں تھے اور ان کے سر کے بال سیدھے تھے جن میں سے گویا پانی ٹپک رہا تھا، ان پر میری نظر پڑی تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ عیسیٰ بن مریم ہے۔ پھر میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک موٹے شخص پر میری نظر پڑی جو سرخ رنگت تھا، بال اس کے گھنگریالے تھے، ایک آنکھ سے کانا تھا، گویا اس کی آنکھ انگور کی طرح ابری ہوئی تھی۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ دجال ہے۔ صورت عبدالعزیز بن قطن سے بہت ملتی تھی، یہ بنو خزاعہ کا ایک شخص تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو کانے اور جھوٹے دجال سے ڈرایا ہے۔ خبردار، وہ کانا ہے جبکہ تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اس دجال کی آنکھوں کے درمیان لفظ کافر لکھا ہوا ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کانا ہے، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لفظ کافر لکھا ہوا ہوگا۔ پھر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لفظ کافر کے ہجے کر کے بتائے، کاف فا را، تاکہ اسے ہر مسلمان جو پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو وہ اس کو پڑھ سکے، پہچان سکے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، ایک ایسا سوال جو کسی بھی کلمہ گو کے ذہن میں آ سکتا ہے یا دنیا کے کسی بھی شخص کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ دجال کے بارے میں کہ کیا دجال زندہ ہے، تو اس کے بارے میں حدیث کی روشنی میں ہمیں بہت الحمدللہ رہنمائی ملتی ہے۔ حضرت فاطمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ممبر پر تشریف لائے اور مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہر بندہ اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہے۔ پھر فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہیں یہاں کیوں اکٹھا کیا؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم خدا کی میں نے تمہیں ترغیب و ترہیب کے لیے، وعظ و نصیحت کے لیے نہیں اکٹھا کیا۔ تمیم داری
جو کہ عیسائی تھا اور میرے ہاتھ پر بیعت ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا ہے، اس نے مجھے مسیح دجال کے بارے میں ویسی ہی خبر دی جیسی کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں۔ حضرات گرامی، انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں ہم تمیم داری جو عیسائی تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت ہو کر مسلمان ہوا اور اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کچھ بتایا دجال کے بارے میں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں جو ارشادات فرمائے، انشاءاللہ بہت جلد اس کے بارے میں ہم اختصار کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک حق سچ کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔